یقیناً ہم جو بکیا نیلم کے یہاں پہ ہماری میز پہ بڑے خوبصورت سی جس کو کہتے ہیں نا ڈرائنگ میں ویسے آپ کے کتنے مارکس آتے تھے احمد؟ آپ سچ سچ بتا دیں. میں ویسے آپ کو تو باتیں سچ ہی بتاتا ہوں, ڈرائنگ میں میرے بہت کم مارکس آتے تھے. ویسے میرے بھی کم ہی آتے تھے. اچھا کل نا میں ایک کامیڈی سیٹ سن رہی تھی, اس میں وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ لڑکے اتنے نالائق ہوتے ہیں, کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی لڑکی 5 سبجیکٹس میں اکٹھے فیل ہوئی اور لڑکے 5 سبجیکٹس میں اکٹھے فیل ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سب سے بدقسمتی کی بات ہوتی ہے ڈرائنگ میں بھی فیل ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لڑکوں کی ڈرائنگ اتنی بری ہوتی ہے, آلدو کے بڑے بڑے مصور جو گزرے ہیں وہ میل گزرے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ, ہر لڑکا ڈرائنگ نہیں ہے. لیکن یہ بڑی اچھے ہمارے پاس کچھ شاہکار موجود ہیں, پینٹنگز موجود ہیں, اور ان کو بنانے والی وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مزید بھی ان کا کام ہم آپ کو دکھائیں گے. سول سرونٹ بھی رہی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں. زرینہ احمد نے ہمیں احمد جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. زرینہ شیخ سے میں جانی جاتی ہوں. اب ریسنٹلی زرینہ احمد اور زرینہ شیخ دونوں ہی سمجھو کہ استعمال ہو رہے ہیں. تو نائس ٹو کم ٹو یور پروگرام ٹو شو مائی ورک. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ سلسلہ کس ایج سے آپ نے شروع کیا؟ یہ بہت چھوٹی عمر سے مجھے انٹرسٹ تھا. میں اس ملک میں 1964 میں آئی ہوں ایز اے چائلڈ, تو انگلش نہیں آتی تھی, تو وہ تو سیکھنی پڑی, اور بڑا مشکل ٹائم تھا کیونکہ نیا انوائرمنٹ تھا, اور اس میں سیکھنا, اور مجھے کوئی سال 2 سال 1.5 سال لگا ہوگا. تو جیسے میں نے یہ انگلش پک اپ کی تو اسکول میں کوئی 2-4 سال رہی. اس کے بعد میں کالج میں گئی, سر جان کیس کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن. اس میں میں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن کا جو ہے نا سبجیکٹ سیکھا. اس کے بعد کرائڈن کالج آف آرٹ میں گئی, وہاں پہ میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کیا, وہ بھی 3-4 سال کا کورس تھا. اس کے بعد مارکس اینڈ اسپینسر نے مجھے امپلوائے کیا, اور ان کے لیے میں اسپیشل کلرسٹ تھی, کیونکہ میرے میں برائٹنس ہے, میرے کام میں بہت برائٹ کلر میں استعمال کرتی ہوں, اور وہ اس چیز کی وجہ سے انہوں نے مجھے لیے, کیونکہ اس ملک میں زیادہ گرے کلر استعمال کرتے ہیں لوگ, اور گرے اور ڈارک کلر ہوتے ہیں. پر میرا جو ہے نا ڈفرنٹ ٹائپ آف مائنڈ سیٹ ہے, اور میں یہ استعمال کرتی تھی. اس کے بعد میں سوشل ورک میں نکل گئی, وہ بھی اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے, انہیں چاہیے تھا کوئی جو کہ کرتا ہو آرٹ کا کام کرتا ہو, اور مینٹل ہیلتھ میں ان کے لرننگ ڈسیبلٹی کا ایک سیکشن تھی, اس میں وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کروں. یقینی طور پہ زرینہ صاحبہ ایک زبردست لائف ہے جو آپ نے گزار رہی ہیں. اس حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں میں بات کریں گے, لیکن یہ جو آرٹس کا آپ نے جس طرح سے ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ آپ بعد میں کالج بھی گئیں, لیکن اس سے پہلے کیا بچپن میں جب آپ چھوٹی تھیں, اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ جب بھی قلم اور پیپر آپ کے سامنے آتا تھا تو میں یہی کام کرتی, میں اپنے کپڑوں پہ بھی لکھتی تھی, بناتی تھی یہی کچھ, اور مجھے کوئی نہیں آبجیکٹ کرتا تھا کہ یہ کیوں کر رہی ہوں. میرے فادر جو ہیں وہ بڑے ایسے بندے سے کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرو, اسپیشلی لڑکیاں پڑھیں, لڑکیاں کچھ کریں, باہر نکلو. وہ انکریج کرتے تھے مجھے. کہ میرے ایک دفعہ کی بات ہے کہ ٹی وی پہ میں اس وقت بھی آئی ہوں جب 1965-66 میں اپنا ہی گھر سمجھیو ایک ہوتا تھا پروگرام, ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا, اور اس میں بھی میرا نام آیا زرینہ شیخ کا. تو اس کے بعد بھی پھر کنٹینیوسلی یہ ایک ایسی ہابی ہے کہ جس میں آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں, اور ون فیلز لائک کنٹینیوئنگ. میں نے 27 ایئر میں نے کیے ہیں یوز سوشل ورک میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ورک از ویری انٹینس, تو یہ جو ہے نا ریلیکسیشن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے یہ آپ کی ایک پینٹنگ ہے, ہم کبھی اگر میں قلم اٹھاؤں, ایک تو مجھے یہ وجہ سمجھ آ گئی, آپ کے پیرنٹس نے کبھی آپ کو ٹوکا نہیں, آپ کپڑوں پہ بھی لکھتی ہیں, ہمیں تو فوراً ہی ڈانٹ پڑ جاتی تھی, یہ دیواریں کیا غلط کر رہے ہو, کاغذ کیوں بگاڑ رہے ہو, کپڑوں پہ کیوں لکھ لیا. یہ پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا چاہیے بچوں کو, تو ہمارا قصور نہیں ہے اگر ہماری ڈرائنگ اچھی نہیں ہے. مطلب ہم ایک سرکل بھی نہیں بنا سکتے, اگر مجھے کوئی بولے نا سرکل بنا لو تو میں کبھی نہیں بنا سکتی. یہ آپ نے کیسے یہ کر لیتی ہیں؟ دیکھو کہ جیسے کہ میں پارک میں, جیسے میں پارک میں گئی ہوں, اچھا, اور میں نا دیکھ رہی ہوں ویڈ, یہ ویڈ ہے, ون آف دا فلاور نہیں جو آتا ہے چھوٹا سا یلو ویڈ کا فلاور آتا ہے. تو جو ہے نا آرٹسٹ ہوتا ہے نا, اس کی امیجنیشن بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے.
मुझे हर चीज में डिजाइन दिखाई देता है और मैं कर लेती हूँ। तो ये जस्ट कुदरती में भी अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ने एक गिफ्ट दी है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और रिसेंटली मुझे चांस मिला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम जो देखा जाए और इसको इस्तेमाल भी किया जाए, दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाएं, जैसे कि जो चैरिटीज़ हैं वो फ़ायदा उठाएं, वो ये मेरा काम सेल करें और जो पैसा बने वो गरीब मुल्कों में जाए। मेरा ये दिल है, क्योंकि अब जवानी तो लास्ट ऑफ माई डेज, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू कि कोई फ़ायदा ले मेरे से। छोटी ऑर्गेनाइजेशन की जो लेडीज़ हैं छोटे, वो मेरे से सीखें, मैं सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। और सोशल वर्क में यही जो आपने सिखाने की जिक्र किया, आप में तो माशाल्लाह एक खुदादाद सलाहियत थी ना, या हम अक्सर जो मुसव्विर होते हैं उनसे यही सुनते हैं कि वो बचपन से काम करते थे और जब भी वो पेन पकड़ते थे तो खुद से खुद डिज़ाइन बनना शुरू होते थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई जो सीखना चाहे, जैसे आपने कहा, तो सीखने से भी इतना उसका हाथ साफ हो जाता है या इतनी नफासत आ जाती है? आर्ट जो है ना हर एक इंसान में है। आप समझते हैं कि आपको आर्ट नहीं आती, नहीं आती है। मैं जिस ग्रुप में लेटली कर रही थी ये आर्ट का काम सिखा रही थी, दे वर माय एज, मेरी उम्र की औरतें। सो 1 hour just went by because I could see how interested they were with paint and brush and what they were doing, and I wouldn't discourage them because we are all mentally can do art, and whatever you put on the paper is not rejected, it's piece of art. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इंस्पिरेशन कैसे लेती हैं, कहाँ से आपकी इंस्पिरेशन आती है? और आपका जो जैसे आर्ट में भी जॉनरा होता है, तो आपका ये जो डिजाइनिंग है या आर्ट है, इसको किस में जॉनरा में रखा जा सकता है? आप किस तरीके से पूछ रही हैं कि ये वाटर कलर्स है, वो एक्रिलिक है। जो आपने ब्लू वाला देखा ना, ये एक्रिलिक है, मैं दोनों इस्तेमाल करती हूँ, वाटर कलर एंड आई पुट देम ऑन द साइड। वाटर कलर डिफरेंट है, एक्रिलिक डिफरेंट। वाटर कलर यू हैव टू यूज वाटर and brush, which can be spreaded or whatever. You can't control watercolor, but where acrylic you control by yourself. I know where I want to put the brush. So this is how there are two parts. तो ये ऐसे होता है। So you can say कि मैं 2 पार्ट में काम करती हूँ। वाटर कलर, ये वाला वाटर कलर है जो ये है, वो जो ब्लू वाला है वो है, वो जो दूसरा आप लैंडस्केप देख रहे हैं, ये जो है ये इसमें दोनों हैं, 2 मीडियम ऐसे इस्तेमाल किए हैं। आप खत्ताती भी करती हैं? क्योंकि मैंने आपकी ओनली ऑन डिमांड, क्योंकि वो जो काम है ना घर में रखा आगे पीछे पड़ा वो ठीक नहीं है। तो अगर कोई मांगे मेरे से तो मैं करूँगी और मैं करती हूँ। वैसे हम चाहेंगे हम न्यूज़ राउंड अप के लिए ना एक ज़बरदस्त खत्ताती करवाते हैं, लेकिन बहरहाल साथ साथ ये जारी रहेगा सिलसिला। अच्छा ज़रीना साहिबा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने जैसे जिक्र किया कि आप सोशल वर्क में आप बहुत अरसा रही, आप वॉलंटियर भी करती रही, अभी भी कर रही हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, तो ये कितना ज़रूरी है आजकल के माशरे में कि हम में से हर फर्द ये कहता है, ये शिकायत भी करता है कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो अपने लिए वक्त नहीं है, अपनी केयर करने के लिए वक्त नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं आप जैसे लोग या दीगर के जो उसी वक्त में से वो उसको बहुत बेहतर अंदाज से यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं, लोगों के लिए भी वक्त निकाल रहे होते हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं और कितना ज़रूरी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घर में तो चलो हांडी रोटी की झाड़ू लगाया, ये तो चलता रहेगा, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बच्चे हैं, उनके भी इशू कभी ख़त्म नहीं होंगे, देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन, बट एज फार एज फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ you have to do something. And the mental health, the easiest part that I feel is doing art, because this comes naturally. तो जो मुझे नेचुरली आती है, मैं चाहती हूँ कि दूसरी जो औरतें मेरी उम्र की हैं वो भी सीखें और वो भी इससे इंजॉय करें, क्योंकि जो जिस ग्रुप में मैं कर रही हूँ वो तो बहुत इंजॉय करते हैं। और 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है और मुझे पूछती हैं कि थैंक यू वेरी मच, आप कब करा रही हैं, नेक्स्ट कब है? अच्छा, वर्कशॉप्स भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा हसास होता है, तो ये आपका पैशन सारी जिंदगी आपके साथ रहा, कई दिहाइयों तक आप
یہی کرتی آ رہی ہیں کئی دہائیوں سے, تو اس نے آپ کی اصل زندگی میں, پرسنل لائف میں کس کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو شیپ اپ کیا ہے یا چینج کیا؟ آئی تھنک پرسنل لائف میں میرے فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے. پرسنل لائف میں ہو سکتا ہے میں یہ نہ کر سکتی اگر مجھے سپورٹیو فیملی نہ ملتی. لاٹ آف انکریجمنٹ فرام مائی بردرز, مائی husband is the main person who's really supported me in this sort of work. And whenever I'm sitting doing something, even if I'm going through a bereavement, the only way through is by doing a painting. That's what I find relaxation with. And although وہ تو نہیں کرتے یہ پینٹنگ وغیرہ, پر مجھے منع نہیں کرتے. اور اوپر سے مجھے میری جو بہو ہے ماشاء اللہ وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ بھی مجھے انکریج کرتی ہے. بہت خوب. اور اللہ نے مجھے بہت اچھی چیزوں سے نوازا ہے. میری فیملی بہت اچھی ہے. اوپر سے پھر بہو ملی وہ بھی ایسی کہ وہ بھی کہتی ہے کہ امی یہ کام کرو, یہ کرو, انکریج کرتی ہیں. انکریج. انکریجمنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں اس میں بھی اگر ٹوکا نہ جائے, وہ کہا جائے بیٹا یہ بہت اچھا ہے, ایسے ہی بناتے ہیں, اور بعد میں بتا بھی دو کہ نہیں ایسے کر لو, تو یہ انکریجمنٹ تو بہت ضروری ہے. اور فیملی میں اگر یو نو دی اونلی وے یو کین گو through something when you are supported. اچھا, انکریجمنٹ احمد ہر فیلڈ میں ضروری ہے, اور مطلب آرٹسٹ کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو پھر یہ آپ کیوں لگتا ہے کہ آپ مطلب ایک ایج میں آپ نے obviously اتنا زندگی کا سفر کیا ہے, زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں, پھر ہمارے اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ویسٹ میں کلچر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ تھینک یو بولنے کا یا انکریج کرنے کا, یا اوپر سے منہ سے ہی کوئی تعریف کر رہا ہو, تعریف ہی کر رہا ہو کہ ویری ویل ڈن, ویری نائس, یہ وہ. تو ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ اوپر سے تعریف یا صحیح تعریف یا اندر سے تعریف, یہ والا فیکٹر ہم اتنے کنجوس کیوں ہیں تعریف کرنے میں؟ پتہ نہیں. دیکھو جب میری لائبریری میں ہوئی نا یہ ایکسیبیشن ہوئی تھی بوٹینیکل کام کی, جو پھول اور سارے, بالکل, تو کیا ہوا کہ کسی نے آ کے نہیں دیکھا, کسی ایشین بندے نے میرا کام نہیں دیکھا. تو میں پورا ہفتہ وہاں پہ بیٹھی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. میں آبزرو کرتی ہوں چیزیں, تو کسی نے آ کے نہیں. اور کون آئے؟ انگلش لیڈیز, انگلش پیپل, آر یو زرینہ, دس از یور نیم. تو وہ انہوں نے آ کے مجھے سپورٹ کیا, اور انہیں نا یہ کلر بہت پسند آتے ہیں, اور یہ چیزیں انہیں بہت پسند آتی ہیں. تو اس کی یہ ہے. اور مجھے لگتا ہے ہم جو آرٹسٹ ہیں نا تھوڑے سینسیٹیو بھی ہیں, اور پلس مجھے تو میں فیل کرتی ہوں کہ بینگ ان لوکل گورنمنٹ ہیز امپرووڈ می ود کانفیڈنس, بیکاز I used to interview 2 people at a time throughout the day and do assessment and you know was very serious sort of a work. But I don't find interviews difficult because I used to speak in places. So this is how it is actually. اچھا زرینہ, آپ تو رہی ہیں, آپ نے جیسے خود کا لوکل گورنمنٹ میں بھی رہی ہیں, سیول سرونٹ رہی ہیں آپ, تو عمومی طور پہ تو سمجھا جاتا ہے نا کہ بس وہ بہت سنجیدہ, اسٹرکٹ, اپنے کام سے کام رکھنے والے افراد ہوتے ہیں جن کو یقینی طور پہ ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ تو ایک ایسی فیلڈ کی طرف آئیں جس کو کلرز کی, پھولوں کی فیلڈ کہا جا سکتا ہے, جو آپ کے ذہن کو تر و تازہ کرتا ہے. تو یہ کیسے آپ نے ان کے درمیان بیلنس بھی رکھا؟ یہ تو ایک بہت, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست کمبینیشن تھا دونوں کا. یہ جو ہے نا آرٹ is in me. It's not that I've learned or I'm just talking because no, it's from me. This is what I am. یہ ریئلائزیشن آپ کو آ گئی اور آپ نے اس کو پھر اپنا لیا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان کاموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں جس سے شاید ارننگ زیادہ اچھی ہو, یا پھر. تو میں بھی تو سوشل ورک میں گئی کیونکہ I was not that much of a person who would be able to write academically, but I learned in a hard way. It wasn't easy, but I learned, and I succeeded 27 years to be in a place in one local government to do that, which I did. And this was the easiest because it's in me and I can sit down anywhere and do a bit of. مشکل ہوگا آپ کے لیے بتانا, لیکن آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے, یا آپ یہ بچوں کی طرح کہ نہیں یہ تو سارے میرے فیوریٹ ہیں؟ سارے ہی فیوریٹ ہیں,
सही सारी कोई तो एक किस कलर के कपड़े आप ज्यादा किस कलर के पहनती हैं उससे पता मुझे बताया गया कि मेरे पे ये कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ये आपके हस्बैंड ने बताया? मेरी बेटी ने। अच्छा, आपकी बेटी ने बताया। तो ये है कि क्यों कि बच्चे जो है ना दे सपोर्ट नहीं, अगर सपोर्ट ना करें तो फिर मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। बिल्कुल ये बात है, बच्चे बताएंगे अम्मी ये पहनना है, अम्मी ये चीज़ अच्छी लगती है, और जो क्योंकि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, उसमें से जस्ट 3-4 ही हम लेके आए हैं, तो वो मेरी बहू ने चूज की हैं कि मम्मी ये लेके जाओ। तो नीलम, वैसे अगर ये तो हम जरीना शेख साहिबा से बात कर रहे हैं, कलर के बारे में पूछा तो आपका वैसे फेवरेट कलर, क्योंकि हम तो देखते हैं कि आप तो तमाम कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, पहनती हैं, और माशाल्लाह आपके ऊपर सूट भी करते हैं। माशाल्लाह, ये मुझे नहीं पता था, ये जो हमने इनकरेजमेंट स्टार्ट किया ना अब यहाँ से शुरू होने वाली। अच्छा, practical मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है, क्योंकि आर्ट्स जो है ना वो काइंडनेस के बारे में भी हमें लेसन देता है, और आर्ट से हम काइंडनेस भी सीखते हैं, और काइंडनेस कितने बड़े बड़े मिरेकल्स कर देती है, कितने बड़े बड़े कमालात कर देती है। इसके ऊपर एक वीडियो है, एक वाकया है कि किस तरह से जब आप किसी की मदद करते हो, कंपैशन दिखाते हो किसी के साथ, तो आपके ज़िंदगी में कैसे तब्दीलियां आती हैं। तो ये वीडियो हम दिखाएंगे, और इसमें जो वाक़या बयान किया जा रहा है उसमें एक जो शख्स हैं, उनकी जो वालिदा हैं वो बीमार हो जाती हैं, और वो बड़ी परेशानी में हॉस्पिटल उनको एडमिट करना होता है, तो वो चीज़ें लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो मीनवाइल जब वो रास्ते में होते हैं तो उनके सामने एक बिल्ली जो है वो देखते हैं, उनकी गाड़ी के सामने होती है, जो कि लंगड़ा के चल रही होती है, और वो निकलते हैं, जल्दी तो उनको होती है लेकिन वो निकल कर उस बिल्ली की हेल्प करते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक शख्स बड़ा परेशान, मदर की तबीयत ख़राब हो गई, एमरजेंसी में ले गए, डॉक्टर्स ने जवाब देने बात आ गई, वो ऑफिस से निकला, घर आ रहा है माँ जी को सामान लेने के लिए जो हॉस्पिटल जाना था। ब्रो, एक बिल्ली इसके सामने से क्रॉस की, लंगड़ी बिल्ली ब्रो, कि किसी ने ना गाड़ी ने इसको हिट किया था ब्रो, तो उसको ना जल्दी में ब्रो माँ के पास भी जाना था, तरस आया, ये रुका, इसने उसको पानी पिलाया और कुछ जो पड़ा था वो खिला दिया ब्रो। घर गया, माँ के पास पहुँचा, सब रिलैक्स हो गए, बैठे हुए वहाँ पे। उन्होंने कहा भाई तुमने पैनिक मचाया हुआ था, मैं भागा के पहुँचा हूँ और तुमने ये। कहते हैं कि यार माँ जी बिल्कुल ठीक हो गई, रिपोर्ट्स अचानक चेंज हो गई। उन्होंने कहा कैसे हुआ जी? इतने पुत्र जब मैं तकलीफ में थी ना, मुझे से एक ना ऐसे नैप सा आया, और नैप पे मैंने दुआ की, एक बिल्ली जो थी वो कुछ बोल रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी, एंड आई गॉट बेटर। अच्छा, मुझे हदीस याद आ गई कि जो सदका है वो जो परेशानी मुसीबत आने वाली होती है बीच में वो बैरियर बन जाता है। जी यकीनन नीलम, जिस तरह से आपने बयान किया था ना कि जो रहम दिली का जज्बा जो है ये आपकी जो आपके ऊपर हैपनिंग्स हो रही होती हैं उनको भी चेंज कर सकता है, और यकीनन आपकी जो मुश्किलात हैं उसमें आसानी ले आता है। बिल्कुल, और ये हम रंगों की बात। अच्छा, आपने मेरे से फेवरेट कलर पूछा था, मेरा ख्याल आप दरमियान में वो सोच रही थी कि मैं कौन सा चूज करूं। मुझे बहुत क्लियर था कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि मैं एक आर्टिस्ट के सामने क्या ये बात करूं कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो वो आर्टिस्ट कहेंगे इतने रंगों में से तुमने ब्लैक क्यों चूज किया? ब्लू भी है, इनफैक्ट ब्लू भी है, तो वो मेरे नाम में भी थोड़ा सा आता है ना नीलम की वजह से, तो इस वजह से ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट, ये 3 कलर मेरे फेवरेट हैं। वैसे अहमद, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे भी मेरा ख्याल है मुश्किल ही है उसको चूज करना, चूँकि जो रंग भी दस्तयाब हो मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, और कभी सोचा नहीं कि कौन सा रंग जो है वो कोई बहुत ख़ास कलर, तो शायद पाकिस्तान की वजह से आप ग्रीन कह सकती हैं। ओह वाओ, ग्रेट। अच्छा, आपकी जानिब हम वापस आते हैं। ये माशाल्लाह से आपकी पेंटिंग्स भी देख रहे हैं, रंगों से आप खेलती हैं, तो जैसे हम काइंडनेस के ऊपर भी देख रहे थे, जब आप किसी बीमार की अयादत करने जाती हैं तो आप उसके लिए फूल लेके जाती हैं, आप अपनी कोई पेंटिंग लेके जाती हैं? हमारे लोग कोई नहीं पसंद करते ये चीजें। दिस इज द रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी नाउ। ये मैं क्लियरली अंडरस्टैंड करती हूँ, वी पीपल आर नॉट एट दैट स्टेज एज येट टू एंजॉय पेंटिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट people that I know in my community, that's all I can talk about. They are not that much of keeping any interest in paintings as such. I would love to do that, and the people that I do give paintings, they put them under the carpet somewhere in the corner and not use them, and then I get upset because I've spent time on them.
and they would just roll it up and put it somewhere, and then I feel کہ اگر میں ان سے واپس مانگوں تو وہ تو بڑی بری بات ہو جائے گی نا. تحفہ تو ایک بار دے دیا تو دے دیا. ہاں نہیں لیکن یہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ایک کسی فرد کی یہ تخلیق ہے, اور اگر جو ہمارا خالق ہے وہ اپنی ہر تخلیق سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم جو اس کے بندے ہیں ہماری تخلیق جیسی بھی ہو, یہ تو ماشاءاللہ ہے بھی بہت خوبصورت, لیکن ہر انسان کو وہ اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ رہتی ہیں, اور آپ نے تو بالکل بتایا. اچھا ویسے اسی سے اگر میں پوچھوں, آپ نے رنگوں کے بارے میں تو جس طرح سے کہا کہ ہر رنگ ہی آپ کا فیوریٹ ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی آپ نے ایسی پینٹنگ کی ہو کہ آپ نے کہا کہ بس یہ میرا جو شاہکار تھا نا وہ یہ ہے, اب اس کے بعد شاید میں ابھی نہیں. ہاں خوب. کبھی نہیں. There's more imagination. There's more there which needs to be improved and come out. بالکل. اچھا آپ کے بچوں میں بھی کسی میں نہیں آپ نے کوشش بھی نہیں کی کسی کو کچھ سکھانے کی؟ نہیں, بچی کو, میرے 2 بچے ہیں, بیٹا اور بیٹی, تو دونوں پروفیشنل ہیں پر یہ کام نہیں وہ کرتے. یہ مطلب پھر عطائے خداوندی ہی ہے کہ جس میں ہے اور اس میں ہے. آپ نے کہا کہ سوشل ورک کے لیے آپ اس کو کرنا چاہ رہی ہیں, تو آپ کی اب کسی سے چیریٹی سے میں سوشل ورک, the reason for my being here is I want to promote my work to charities so that they can buy, they can take some of my paintings and sell them and give that money to the the elderly, maybe poverty, to Palestine, to wherever maybe, to Pakistan, wherever. But whoever would buy these, they will keep them in a nice way and put them, hang them and enjoy them at the same time, and let poor people enjoy the money that it will bring. بالکل. یہ یقینی طور پہ نیلم بہت بڑا جذبہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ ایک چیز بنائی ہو اور پھر آپ اس کو اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں, تو یقیناً یہ جو جیسے انہوں نے خود کہا نا زرینہ صاحبہ نے کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں, تو یہ اس کا ایک عملی ثبوت بھی ہے کہ اپنی جو ایسی تخلیق جو یقیناً اس کے اوپر ان کا محنت لگی, ان کا جو وقت ہے وہ صرف ہوا, لیکن اس کو پھر وہ جو گڈ کازز ہیں اس کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں, تو یقیناً یہ جو کوئی ٹرو آرٹسٹ ہو نا وہی یہ فیلنگز رکھ سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کی پینٹنگز میں نے دیکھا کہ زیادہ پلانٹس اور فلاورز اور گراس گرین, اور ایون جیسے نارملی بلو کلر کے پلانٹس نہیں ہوتے, بٹ آپ کے پلانٹس بلو بھی ہیں, کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کو آپ جس چاہے رنگ میں رنگ دیں, رنگ دو, یا آپ کی امیجنیشن, آپ اپنا آسمان پنک کر لیں, آپ اپنے درخت بلو کر لیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بناتی ہیں, جیسے کچھ سماجی مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی؟ Mostly this is what I do actually, and as far as the color goes, I mean color is something you can use wherever, maybe how you want to use it. کیونکہ جو آرٹسٹ نہیں ہے نا وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں درخت بنا رہا ہوں تو اس کو اوپر سے گرین کروں گا اور اس کی جو روٹس ہیں وہ براؤن کروں گا, لیکن یہ آرٹسٹ ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ کون سا کلر کہاں پہ ہوگا. یہ ہے نا کہ امیجنیشن جو ہے نا, اس I cannot explain you how one can imagine things. آپ کی آنکھوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے وہ پورا سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ایک آرٹسٹ کا وہ آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور اپنے اس پیشن کو پلیز جاری رکھیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے.